فیض رمضان، فیض رمضان۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین گرامی، یکم رمضان 1442 ہجری، آج فیض ٹی وی نیٹ ورک آپ سب کے لیے لائیو افطار ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے جس کا نام ہے فیض رمضان۔ میں نازیہ علی اور میرے ساتھ موجود ہوں گے یہ آج سے لے کر چاند رات تک ڈاکٹر مظفر صاحب، اور ہم آپ سے باتیں کریں گے، علماء کرام سے آپ کو دین کے معاملات اور وہ سوالات جن کے جوابات آپ سب جاننا چاہتے ہیں وہ بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کی بات ہوگی، کھانوں کی بات ہوگی، حمد و ثنا ہوگی۔ میں آپ تمام لوگوں کو، اپنے تمام مہمانوں کو پیش کرتی ہوں سب سے پہلے السلام علیکم، اور اب جانب بڑھیں گے ہم ڈاکٹر مظفر صاحب کے، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے مہمانوں کا تعارف کروایا جائے اور ان سے سوالات کا سلسلہ آغاز کیا جائے، اور سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ محترم ناظرین کرام، میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں، بابرکت مہینہ اور آغاز ہو رہا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کرے مکم ہے، اس رب کائنات نے ہمیں ایک بار پھر ان رحمتوں کے اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا۔ یقیناً اس خالق کائنات نے، اللہ رب العزت نے انسان کو طرح طرح سے مختلف انداز میں، مختلف موقعوں سے، مختلف ساعتوں کے ذریعے سے انسان کو اپنی بارگاہ میں بلا کر ان کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اس کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ ان کی برکتوں اور ساعتوں سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جید عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، محترم جناب ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں مشہور معروف نعت خواں جناب عمران قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آغاز میں ہی چاہوں گی کہ عمران قادری صاحب جب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم حمد باری تعالیٰ سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو اللہ سبحان اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، تب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، تب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا،
سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو، اللہ 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 اللہ۔ میرے اللہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قادری صاحب سبحان یقیناً اللہ، ہماری سماعتوں کو بالکل۔ معطر کر رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر الحمدللہ صاحب، تعالیٰ سے۔ جہاں یہ جب بات آ جاتی ہے، سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اور جہاں ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاک پروردگار کی، تو اس نے کتنا وسیع کرتا چلا گیا انسانوں کے لیے، جہاں چرند پرند انس و جنس تمام، پتا پتا بوٹا بوٹا، ہر چیز ہر شے جو اس کی تخلیق کردہ ہے اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس نے ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ، جسے مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے، خاص طور پر اس کا انتخاب کیا، 3 اشرے ہمیں دیے رحمت، مغفرت اور نجات کی صورت میں، جس کے ذریعے سے ہم اپنی خطاؤں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اور میں چاہوں گی کہ ہم اس سلسلے کو اس لیے بھی آگے بڑھائیں کہ آج یکم رمضان المبارک ہے، اور جو ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، ایک تو سب سے پہلے کہ لائیو کالز میں آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اسکرین پر ہمارے نمبر بھی آ رہا ہوگا لائیو کال کے لیے، اور خاص طور پر فیس بک کے اوپر بھی، اور دوسرے بھی ہمارے انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، سب پر آپ ہمیں شیئر جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی کوئسچن کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ہم فضیلت کے بارے میں بات ڈاکٹر صاحب، یقیناً ماہ مبارکہ رمضان کی ساعتوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے یقیناً انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اس کو بخشنے کے لیے ایک مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ کا جو تعارف کرایا، یقیناً میں اور آپ تعارف کرائیں گے، لیکن جب زبان مصطفیٰ سے، زبان وحی الہی سے، جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، اس زبان اقدس سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کا جو فضیلتیں بیان ہوئی، اس کے لیے خطبہ شعبانیہ کے نام سے خطبہ بھی معروف ہے۔ اللہ کے نبی نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ اس کی فضیلتیں بیان فرمائے گا، زبان مصطفیٰ سے جو ادا ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور تمام یہاں پر جو مہمانان گرامی موجود ہیں اور ناظرین کرام کی خدمت میں رمضان المبارک کے اس بابرکت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اور ہم ان بابرکت ایام کو درک کرنے کے قابل ہوئے۔ آپ نے انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई एक खूबसूरत और एक जामे खुतबा है जी जिसको खुतबा शाबानिया कहा जाता है। और ये खुतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी जुम्मे को सहाबा कराम के सामने इरशाद फरमाया था, जहाँ रमज़ान मुबारक का एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि इस्तक़बालिया हुजूर अकरम ने खुतबा इरशाद फरमाया इस्तक़बाल के हवाले से, ताकि लोग रमज़ान मुबारक की मारिफत के साथ उस महीने में दाखिल हो जाएं। तो इस महीने इस खुतबे के अंदर अल्लाह के नबी ने जो नुकात बयान फरमाए हैं इसके कई हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह के नबी ने रमज़ान मुबारक की फ़जीलतों को बयान फरमाया है, ठीक है। और इसके बाद जो है रमज़ान मुबारक के अंदर जो आमाल अंजाम देने चाहिए उनकी तरफ जो है लोगों को मुतवज्जह फरमाया है। और उसके बाद तक़वा और परहेज़गारी के हवाले से इंतहाई अहम नुकात अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाए हैं। और इसके आखिर में फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने उनकी शहादत की ख़बर भी जो है दी है, क्योंकि इसी महीने में अमीरुल मोमिनीन की शहादत भी हो गई थी। मैं इसके हवाले से चंद नुकात आपकी खिदमत में पेश कर लूँ। ये जो खुतबा है, इस खुतबे के जो नुकात हैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से मरवी हैं। तो आपने रिवायत फरमाई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन मुसलमानों के सामने खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े होते हैं, और उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं, अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह, कि ए लोगो खुदा का बरकत और मग़फ़िरत और रहमत से भरपूर महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है। यहाँ पर तीन सिफ़ात अल्लाह के नबी ने रमज़ान मुबारक के हवाले से बयान फरमाई। पहली सिफ़त तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई कि बरकतों का महीना है, यानी जितनी बरकतें आप समेटना चाहते हैं वो आप इस महीने में समेट सकते हैं। इसके बाद दूसरी तारीफ जो आपने फरमाई रहमत, कि ये जो महीना है ये रहमतों का महीना है। अगर कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के दायरे में अगर आना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो रमज़ान मुबारक का इंतज़ार करे, और जब रमज़ान का महीना आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को समेटने की कोशिश कर ले। सुभान अल्लाह। और जैसा आपने भी इंट्रो में ये बताया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान भी है जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक के जो 3 अशरे हैं, 3 अशरे में से पहला जो अशरा है वो रहमत का अशरा है, दूसरा जो अशरा है वो मग़फ़िरत का है, और तीसरा जो अशरा है वो आतिश जहन्नम से नजात का अशरा है। तो यहाँ पर रहमत की तरफ आपने इशारा फरमाया, और फिर फरमाया वल मग़फ़िरह, और मग़फ़िरत का महीना यही है। इंसान गुनहगार, इंसान से ख़ताएँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अगर इस महीने में वो माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की अगर दुआ तलब करे तो अल्लाह ताला इस महीने में माफ़ करने के लिए तैयार है। तो इसके बाद फिर आगे इरशाद फरमाया शहरुन हुवा इंदल्लाहि अफ़ज़लुश शुहूर, ये ऐसा महीना है कि जो अल्लाह के नज़दीक तमाम महीनों से बरतर है, सरदार है, तमाम महीनों का सरदार है। यानी इससे मालूम ये होता है कि तमाम महीने एक जैसे नहीं है। क्या बात। रमज़ान मुबारक वो महीना है कि जिसको बाकी महीनों के ऊपर बरतरी हासिल है। अल्लाह की तरफ से ये एक अता करदा तोहफा है हम ये इंसानों के लिए, बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ख़ास एक पैकेज है। जिस तरह हमारे यहाँ आमतौर पर होता है ना कि मुख्तलिफ अय्याम के अंदर कुछ कंपनीज़ की जानिब से ख़ास पैकेजेस का ऐलान किया जाता है कि आप इन अय्याम में इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये रमज़ान मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मग़फ़िरत और रहमत को समेटने के लिए बंदों के सामने एक पैकेज के तौर पर रखा है कि जो आए लेना चाहे ले लें। वैसे रमज़ान के अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर आप तलब मग़फ़िरत करेंगे अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। रमज़ान के अलावा भी आप अल्लाह ताला की रहमतों को समेटना चाहें वो अल्लाह ताला अपनी रहमतों से आपको नवाजेगा। लेकिन रमज़ान ख़ास अल्लाह ताला ने रखा है कि जो बंदे उसकी तरफ आए तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। और इनके दिनों के हवाले से और रातों के हवाले से फरमाया व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम, रमज़ान के जो दिन हैं, जो अय्याम हैं, वो बाकी तमाम दिनों से अफजल हैं। व लयाली है अफ़ज़लुल लयाली, और रमज़ान मुबारक की रातें तमाम रातों से अफजल हैं। व साआतुहु अफ़ज़लुस साआत, और रमज़ान मुबारक के जो लहज़ात हैं, जो लम्हे हैं, वो तमाम लम्हात से जो है बेहतर हैं। यानी इससे मालूम ये हुआ कि न तो अय्याम बराबर हैं और न ही तमाम महीने एक जैसे हैं और न ही तमाम रातें और तमाम अय्याम एक जैसे हैं। अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास दिनों को बाकी दिनों के ऊपर बरतरी अता फरमाई है। जैसे हफ्ते में जुमे के दिन को अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई, बहुत अफजल बना दिया, बहुत अफजल बना दिया। हम अभी बस एक छोटा सा वक्फा लेंगे, और जहाँ तक बात हो रही है आप तमाम नाजरीन भी जानते हैं कुन फयाकुन, उसकी एक कुन के हम सब मुंतज़िर रहते हैं। अभी वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम फैज़ रमज़ान में आपका खैर मकदम। गुफ्तगू हमारी जारी है इस माह मुबारक रमज़ान की फजीलतों और रहमतों और बरकतों के हवाले से। हमारे साथ स्कॉलर तशरीफ़ फरमा है, और इससे पहले कि सिलसिले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ हो, मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब इमरान कादरी साहब से कि आप एक नात शरीफ के साथ जो है इस सिलसिले को आगाज़ करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप भी पढ़ लें मेरे साथ। बिस्मिल्लाह। चंद अशआर पेश करूँगा, 2-3 इंशाअल्लाह। हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। ये कुरान रब ने जो नाजिल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लो आपकी है कलम आपका है। फलक क्यों है रोशन जरा ये तो सोचो, और ज़मीं क्यों है रोशन जरा ये तो समझो, ज़मीं क्यों है रोशन जरा ये तो समझो, क्योंकि वहाँ पर भी आका कदम आपका है, यहाँ पर भी आका कदम आपका है। मैं कितना बुरा हूँ मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ बस यही जानता हूँ, हुजूर आपका हूँ यही जानता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफ़ा पर, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफ़ा पर, अता जो किया है भरम आपका है, हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है, हुजूर
آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں، کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب جس طرح سے ہم نے فضائل پر بھی بات کی اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں اس میں چاہوں گی کہ کیوں نہ ہم توحید کو بھی شامل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہمیں ماہ مبارک ایک عطا کے طور پر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذکر کے ساتھ جب ہمیں کہا جاتا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا، خاص طور پر رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ عدم برداشت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں کہ جس طرح توحید کی پہلے رمضان المبارک کی فضیلت، پھر توحید کا مقصد، اور اس کے بعد ہم صبر سے کیوں خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بریک سے پہلے ہم رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، ابھی آپ نے توحید کے حوالے سے جو سوال کیا ہے، انتہائی اہم سوال ہے، بالکل، کیونکہ جو اسلام کے عقائد ہیں جی، اس کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ بالکل، بے شک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں جی، وہ اسی عقیدے کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے۔ بالکل، بے لوگ شک، جو عقیدہ توحید سے منحرف ہو رہے تھے، عقیدہ توحید میں انحراف کا شکار تھے، شرک اور بت پرستی کی طرف جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر جھوٹے معبودوں کی پرستش کی طرف جا رہے تھے، یہ انبیاء کرام تشریف لائے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف انہیں دعوت دیتے رہے۔ جی، بے اور شک، اس راہ میں انبیاء نے جتنی زحمتیں، جتنی مشکلات اور جتنی تکالیف برداشت فرمائی ہیں وہ اسی کی خاطر، تاکہ بالکل، یہ پیغام بالکل، امت تک پہنچے، یہ پیغام انسانوں تک پہنچے۔ تو اس کی اہمیت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بالکل، اس کی اہمیت اتنی ہے جتنی اللہ رب العزت کی ذات کی اہمیت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بے انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو لہٰذا اس عنوان کی بھی کوئی انتہا، اس کی اہمیت کی کوئی انتہا نہیں بالکل، ہوگی۔ بے شک، دیکھیں، جہاں تک اس کے ساتھ ملا کر ہم، چونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے تو اس کے ساتھ ملا کر ہم اس کو آگے بڑھائیں، تو ایک واقعہ ابھی میرے ذہن میں آ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی اہم صحابی رہے ہیں، اور آپ انصار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ذرا پہلے جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر آئے تھے۔ جب حضرت رسول اکرم نے بیعت عقبہ کے بعد، بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کو جب اپنا نمائندہ بنا کر وہاں تبلیغ کے لیے بھیجا، تو ان کی کاوشوں سے جو لوگ دائرہ اسلام میں آئے تھے ان میں حضرت سعد بن معاذ بھی ہیں۔ اور حضرت سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ جن کی پوری فیملی جو ہے وہ ایک ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، باقی جو افراد تھے نا وہ ایک ایک کر کے آتے چلے گئے، لیکن حضرت سعد بن معاذ کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ ان کا پورا خاندان ایک ساتھ جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ کی جن کی شہادت ہو گئی ہے، جن کی رحلت ہو گئی ہے سن 6 ہجری میں، 5 ہجری کے آخر میں جنگ خندق کے موقع پر وہ زخمی ہو گئے تھے اور انتہائی شدید زخمی ہو گئے، اور اسی زخم کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اچھا، جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود باقاعدہ تشییع جنازہ میں شریک ہیں، اور آپ نے خود باقاعدہ نماز پڑھائی، اور آپ خود جو ہے تدفین کے عمل میں شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ جب حضرت سعد بن معاذ کی تدفین ہم کر رہے تھے، ان کی تشییع جنازہ میں ہم شریک تھے، تو ہمارے ساتھ 90,000 فرشتے بھی شریک تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 90,000 فرشتے۔ اور رسول خدا نے یہاں پر ارشاد فرمایا ان میں خود حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، جو سردار ملائکہ ہیں، ماشاءاللہ، سردار ملائکہ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا تھی؟ جی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقطہ بیان فرمایا، جو جواب دیا، جی، اس سے ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ایک انتہائی اہم ایک پیغام ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت سعد بن معاذ چلتے اٹھتے بیٹھتے، چاہے وہ سواری کے اوپر کہیں جا رہے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے کسی کام پر جا رہے ہوں، ہر حال میں وہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سورہ قل هو اللہ کی بالکل مختصر سا سورہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر عادت یہ بنائی ہوئی تھی کہ وہ ہمیشہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے رہیں۔
چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے، بے اور شک، یہ ایک بے لحاظ شک۔ سے اللہ رب العزت کی صفات اور کمالات کا ایک جامع ہے، جامع یہ مختصر سے ایک جبکہ اس کو سورہ ہے۔ کمی نہیں جی، ہے، چرند پرند ہر جی۔ چیز اس کی عبادت میں اس کے کہے بغیر مشغول وہ ہے۔ سب ہیں، لیکن تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی، رمضان المبارک جو ہے قرآن کریم کے بہار کا مہینہ ہے، بالکل، کہ جس میں اسی اس نے مہینے اپنی میں ہدایت کی جی ہاں، کتاب اتار کر ہمیں راہ راست کے لیے، ہر مشکل کی آسانی کے جی، لیے اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا کتاب ہدایت کے طور پر، جی۔ جس کے اندر ہدایت ہے، یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب یہی ہے۔ بے شک۔ تو ویسے بھی روایات کے اندر ہمارے سامنے ہے کہ اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تلاوت کرنے کی کوشش کر لیں۔ تو اب یہاں پر کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شاید یہ عذر پیش کر لے کہ میں پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا، جی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر آپ پورا نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم چھوٹا سا سورہ تو پڑھ سکتے ہیں، بالکل سورہ سبحان توحید کی آپ اللہ، بے تلاوت کر شک، لیں، بے شک۔ سورہ توحید کی اگر آپ تلاوت کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت کو یہ اتنا پسند ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو ملائکہ اترتے ہیں آپ کی تشییع جنازہ میں، سبحان اللہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، اسی 90,000 فرشتے 90,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ حضرت سعد حضور اکرم صلی اللہ، اور بھی کافی ان کی یقیناً قربانیاں ہیں، جنگ بدر کے اندر بھی انہوں نے شرکت فرمائی ہے، جنگ احد میں بھی شرکت فرمائی ہے۔ جنگ کے اندر شرکت فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کی خاطر قربانی پیش کرنا، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی رہے۔ حضور اکرم نے ان قربانیوں کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان کی اتنی فضیلت کیوں کہ اتنے سارے فرشتے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہی سورہ توحید ہے، سورہ توحید کی تلاوت۔ تو اس سے عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر عقیدہ توحید کو مکمل طور پر کھل کر بیان اور فرمایا۔ بہت وسیع ہے، اگر ہم اس پر بات شروع کریں گے تو جی، بہت وسیع ہے، اس کے لیے انتہائی ہمارے وسیع پاس موضوع ہے۔ صرف یہ ڈیوریشن نہیں، اس کے بعد تو جی ہم ہاں۔ دنوں کے اندر بھی اگر بات کرتے ہیں کم پڑ جائے گا۔ مختصراً میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ ہم صبر کے اوپر بات کریں جی، روزے میں، کیونکہ پھر میں وقفے کی جی طرف جی، جانا چاہوں گی۔ یہ بھی آپ نے پوچھا تھا، بالکل۔ دیکھیں صبر کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ چاہے عام حالات بھی ہوں، رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے تو ہم نے کہا کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ جو باقی تمام مہینوں سے افضل ہے، بالکل، اس کے بے دن، شک، اس کی بے راتیں شک۔ تمام راتوں اور تمام دنوں سے افضل ہیں۔ عام حالات میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ صبر سے کام لے لیں، جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے، جتنے بھی معاملات انسان کے سامنے پیش آ جاتے ہیں تو وہ صبر سے کام لیں۔ اور عقیدہ توحید کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عام چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر جو ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ یا کسی بھی اور مسئلے کو اٹھا کر جو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا کہ آج کے دور میں مثلا انسان کی بے صبری جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، یہ واقعی اصل میں اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ نہ ہونے کا ایک نتیجہ ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے فرامین کو اپنے پیش نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا صبر کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہوں صابرین کے ساتھ، تو اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے۔ اور جہاں رمضان میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ آیت کریمہ بھی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ مدد حاصل کر لیں صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ حدیث ہمارے سامنے ہے، یہاں پر صلاۃ تو چلو نماز ہے، صبر کے بارے میں روایت کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر صبر سے مراد روزہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کیا روزہ بات ہے، رکھیں بے کہ صبر کا شک، جذبہ بے جو ہے شک آپ کے صبر اندر کی بڑھ بات جائے۔ ہو گئی۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اگر میں بات کرتی ہوں اس وقت ہم فضائل کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، توحید پر بھی کی، آپ دیکھ رہے ہیں فیض ٹی وی پر لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو افطار ٹرانسمیشن
फैज़ रमज़ान। ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और अब अगर मैं अपने मेहमानों की जानिब बढ़ूंगी तो हमारा पैनल तब्दील हो चुका है। सबसे पहले तारुफ़ करवाऊंगी, हमें जो ज्वाइन किया है डॉक्टर आतिफ मंसूर साहब ने, बिजनेसमैन भी हैं और डॉक्टर भी। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे इनसे कोविड-19 पर। हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं रेहान शब्बीर साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हम ना सिर्फ इनसे कोविड-19 के ऊपर भी बात करेंगे बल्कि रमज़ानों में कुछ जो हमारे आवाम को मुश्किलात हो रही हैं कोविड-19 के बाद भी, और सिलसिला बेरोज़गारी का भी बढ़ता जा रहा है, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपने तमाम दोनों मेहमानों को मैं वेलकम भी करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और रोज़ा कैसा गुजर रहा है? अभी तो हमारा पहला रोज़ा है आज का। जी बिल्कुल, सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक। पहला रोज़ा है और अफ्तार होने वाली है। ज़ाहिर बात है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से थोड़ा एहतियात करें। जैसे आप बता रही हैं कोरोना की थर्ड वेव बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो SOPs को ज़रूर फॉलो करें ताकि आगे। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, हमारे यहाँ क्योंकि हमारे नाज़रीन भी जानते हैं बात कि हम लोग जिस वबा का पूरी दुनिया आलमी वबा का शिकार है कोविड-19 की, हमारे सेकंड रमज़ान है और थर्ड वेव फिर दोबारा से कोविड-19 की आ चुकी है। इससे पहले जब गुज़िश्ता साल हमने रमज़ान गुजारे उसमें भी ये दुआ का सिलसिला जारी था, अल्लाह ताला ने बहुत करम भी किया, लेकिन फिर वो अप एंड डाउन्स आकर उसके बाद फिर रमज़ान आए, कोविड-19 को हम सब फेस कर रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस और ख़ास तौर पे लोगों के लिए, जैसे आपने अभी जिक्र किया SOPs की हम बात तो करते हैं लेकिन क्या हम उसे फॉलो कर रहे होते हैं? देखिए यही बात है, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत करम रहा है पाकिस्तान पे। जैसे दुनिया का अगर आप हालात देखें तो बहुत बुरे हालात से गुजरी है, तो अल्लाह ताला का बहुत करम है, ये दुआओं का असर है जो हम अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे बचे हैं। इसमें कुछ कोताही हमारी है क्योंकि हम लोग बहुत आसान, जब केसेस कम हो जाते हैं तो हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, हम SOPs को फॉलो करना छोड़ देते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करना है क्योंकि आपको कोरोना के साथ आप ज़िंदगी गुजारनी है आगे, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। तो वो मास्क और वही सैनिटाइज़र, वही हाथ धोना बार बार, और वो सोशल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्लाह का शुक्र है अब वैक्सीनेशन हमारे पास आ गई है, तो वैक्सीनेशन देखें सबको लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। पूरे पाकिस्तान में जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिली जा रही है, तो ये ज़रूर लगवाएं। अपने बड़ों को आप सेहत, क्योंकि अभी स्टार्ट हुए 50 साल से ऊपर का स्टार्ट हो गया है, 60 से स्टार्ट हुआ था, 70 भी, तो ज़रूर जाके वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं और ताकि अपने घर वालों को, अपने आप को बचाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जी अभी भी आगे किसी से बात करें, जी कोरोना नहीं है और हमें हो गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन देखें बहुत सारे लोगों को होके गुजर भी गया, उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन वो कैरियर बन जाते हैं, वो आगे लोगों को फैलाते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। सही है, तो वो जिसकी लो इम्यूनिटी होती है वो बेचारा फिर परेशान हो जाता है और वो फिर आगे प्रॉब्लम्स में चला जाता है। तो कोरोना को आप टैकल कर सकते हैं आराम से अगर आप SOPs को फॉलो करें। अगर खुदा ना खासा किसी को हो गया है तो वो सोशल डिस्टेंस रखे, SOPs को फॉलो करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हॉस्पिटल की नीड हो, इसमें बहुत लिमिटेड परसेंटेज इसमें हॉस्पिटल की नीड होती है या ऑक्सीजन की नीड होती है। तो आपको SOPs अगर आप ख्याल करेंगे तो आपकी फैमिली के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब पहले ये हो रहा था जब आगाज़ हुआ था कोविड-19 का, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, उसकी रिसर्च हुई उसके बारे में कि किस तरह से इसका आगाज़ हुआ। जिस तरह फ्लू की अक़साम थी, सालों पहले, सदियों पहले बल्कि कहा जाएगा कि एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसी वबा जिससे पूरी दुनिया ने उसका सामना किया था, गुजरे भी थे। लेकिन अगर इसके लिए जब वेदर का कहा जाता था, और अब हमारे अगर हम दीगर ममालिक की बात करते हैं, इस पॉइंट को ज़रूर क्लियर करें कि इसका क्या ताल्लुक वेदर से है, क्योंकि अब हमारी नॉलेज में कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वेदर से इसका ताल्लुक वेदर से वैसे कोई इसका ताल्लुक नहीं होता। बस ये होता है कि जैसे जब सर्दियाँ आती हैं तो उसमें ये होता है कि नज़ला खांसी वैसे बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है और वो स्प्रेड, फ्लू जल्दी ज़्यादा कॉमन कंप्लेन हमें आ रही होती है, तो उसमें ये जल्दी हमें था कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड, क्योंकि हर किसी को नज़ला खांसी उसमें ऑलमोस्ट हुआ होता है और नमूनिया के पेशेंट, एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, वो प्रॉब्लम में आते हैं। गर्मियों में यूजुअली डायरिया की कंप्लेन ज़्यादा आ रही होती है। तो यहाँ पे अब क्लियर है कि इसका कोई ताल्लुक किसी वेदर से नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ तो गर्मी रहती है, उधर भी कोरोना है, जहाँ बहुत सर्दी रहती है वहाँ पे भी कोरोना है। तो इट्स नॉट अबाउट वेदर, इट्स अबाउट कि आप अपने ख्याल रखें, अपने जितना आप ख्याल, क्योंकि अब इसके स्ट्रेन भी चेंज होते जा रहे हैं। आप देखें कोई और स्ट्रेन आ गया है, अब दूसरा आ गया है, तो इसका हम सिर्फ, क्योंकि आगे अब कुछ नहीं पता कि कब तक ये चलेगा, अब कौन सी वेव आएंगी, और हमें बिल्कुल हमें इसी के साथ रहना है। डॉक्टर साहब, मैं हमारे क्योंकि दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जब बात होती है मोटिवेशनल स्पीकर की तो वो कैसे खामोश बैठे हुए हैं इस वक्त। मैं रेहान साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी और मैं चाहूँगी कि किस तरह से अगर हम बात करते हैं हमारे बाबरकत महीने की, रमज़ानुल मुबारक की, तो इसके बारे में भी कुछ शेयर करें। और हम अभी कोविड-19 पर भी बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ मुल्क में
جو دشواریاں لوگوں کو عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. NGOs بے شمار آ چکی ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری کام بھی کر رہی ہیں, لیکن اس میں کس طرح سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہماری عوام, جو ہمارے لوگ ہمارے ملک میں اسٹریس لے کر, کیونکہ کووڈ-19 کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ ہم بیمار ہو گئے, اس کے بعد جب روزگار کے اوپر ہمارے اثر پڑ رہا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, تو انسان تو صدمے سے ختم ہو رہا ہے, ایک پوری فیملی ختم ہو رہی ہے. بالکل. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, اور فیس ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت سیگمنٹ میں مجھے مدعو کیا. اور چونکہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور اس حوالے سے ہی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. جہاں تک بات کووڈ کی ہے تو رمضان کی مناسبت سے میں ایک چیز ضرور بولنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ہم بات کرتے ہیں SOPs کی, جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جو SOPs ہمیں ہمارے دین نے سکھا دی ہیں, اگر ہم صرف ان SOPs کو ہی کنسیڈر کر لیں تو یہ کووڈ وغیرہ ہمارے لیے بہت مائنر سی چیز ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں معاملات کچھ اس طرح سے ہیں, جیسا کہ آپ نے بات کی NGOs کی, جی ہر دوسرا تیسرا شخص کسی نہ کسی طریقے سے کچھ اپنا ایفرٹ کر کے NGOs بنانے کی تو بات کر لیتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کرنا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ معاملہ تھوڑے سے خود غرضی کی طرف چلے جاتے ہیں. جی سوسائٹی میں جو آپ کی سوشل ویلیوز ہوتی ہیں وہ بڑے معنی رکھتی ہیں, بہت زیادہ. اب ہمارے ہاں ایک سلسلہ اس طرح سے ہے کہ ہم SOPs کی بات کر کے دوسروں کو درس دینے کی بات کرتے ہیں, لیکن ان SOPs پہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے. جی اس کی چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلز آپ کو ہماری ہر جگہ مل جائیں گی. ایون ہم کیوز لگانے میں تھوڑا سا کرپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر کہیں کسی چیز کے لیے ہمیں کوئی کیو مینیج کرنی ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم دو جو مزید ہمارے فرنٹ والے لوگ ہیں ان کو کس طرح کراس کر کے آگے چلے جائیں. جی تو یہیں پر بات آ کے, یعنی کہ ہماری خواہشات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ اور سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور انہی خواہشات کی وجہ سے ہی ہم NGOs کی طرف بھی جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کریں لیکن اس کو آرگنائز نہیں کر پا رہے ہوتے. جی میں زیادہ تر پاکستان سے باہر ہی رہا ہوں, ابھی کچھ دنوں سے یہاں ہوں. جو باہر کے میں نے حالات دیکھے ہیں اور اس سے کمپیریٹیولی پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے, بہت زیادہ کرم ہے, کیونکہ یہاں SOPs ہم فالو نہیں کرتے, اس کے باوجود بھی یہاں پر معاملات قدرے بہت بہتر ہیں. جی بات وہیں گھوم پھر کے آ جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک رمضان کی مناسبت سے خواہشات کو لے کے ایک چیز لنک کرنا چاہوں گا, وہی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, بالکل, ہمیں خواہشات بھی دیں اور ہمیں عقل بھی دی, ٹھیک ہے. جانور کو اللہ تعالیٰ نے صرف خواہش دی, عقل نہیں دی, بالکل, اور فرشتوں کو ان دونوں چیزوں سے محروم رکھا, وہ صرف حکم کے تابع ہیں, بالکل, ٹھیک ہے, ان میں کوئی خواہش نہیں. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم اپنی عقل سے اپنی خواہش کو مار لیں تو ہم فرشتہ صفت بن سکتے ہیں, بے شک, اور اپنی خواہش سے اپنی عقل کو مار لیں تو پھر جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. بات وہی ہے کہ ہم جو سوشل ویلیوز ہیں اس کے بجائے ہم خود غرضی کا شکار ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم SOPs کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں اور اسی طرح کے مسائل میں ہم گھرتے چلے جا رہے ہیں. ہاں, اور وہی بات آ گئی نا کہ جس طرح میں نے آغاز میں بھی کہا, ابھی آپ سے جب فضیلت کی بھی بات کر رہی تھی کہ کرونا وائرس بھی ہے, ہر چیز کے ساتھ ہم وقت گزار رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہمارے پاس اسی ماہ رمضان میں قرآن پاک بھی اتار دیا, لیکن اس کے باوجود ہمیں جب رمضان آ جاتے ہیں تو اس کے بعد عید کی جلدی پڑ جاتی ہے, اس کی شاپنگ کی تیاری کے لیے ہم بڑھ جاتے ہیں. میں اس کے سوال کی جانب آپ کی طرف بھی آؤں گی, لیکن ابھی پہلے میں اپنی ٹیم سے پوچھوں گی. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں, میں چاہوں گی کہ وہ ان کو لائن پہ لیا جائے. کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ نعمان خان موجود ہیں ہمارے پاس کال پر. جی نعمان, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فیض رمضان میں آپ کو ویلکم کریں گے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں, ڈاکٹر عاطف منصور صاحب اور ریحان شبیر صاحب. بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا, شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے لائیو کال میں شامل کر لیا. سب سے پہلے تو میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ بہترین پروگرام آپ لوگ پیش کر رہی ہیں. یوٹیوب پہ اتنا شاندار سیٹ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ کی جو کمپیئرنگ ہے, ہوسٹنگ ہے, بہت ہی خوبصورت. آپ کے بھی بہت سے پروگرام میں نے ویسے بھی دیکھے ہوئے ہیں, اور آج جو آپ لائیو شو کر رہی ہیں رمضان تعظیم, آپ کا بہت مبارک. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کوئی سوال کرنا چاہیں گے نعمان آپ ہمارے مہمانوں سے؟ ماشاء اللہ, دو لوگ یہاں بہت موجود بیٹھے ہوئے ہیں. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, دوسرے ڈاکٹر صاحبان ہیں. تو دونوں سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ کوئی کووڈ-19 کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو SOPs کی بھی بات کی گئی ہے. تو SOPs میں جو ہم لوگ ماسک اور یہ سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب
اپنا سینیٹائزر کے طور پہ پانی کا کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے, پانی کو کس طرح سے استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو سینیٹائز کر سکتے ہیں جس میں وضو کا ان سے شامل ہو, اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجیے گا, مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, چلیں یہ سوال آپ کی جانب بڑھایا جاتا ہے. کیا بات کی ہے؟ اچھا, وہ سینیٹائزر کا بیسکلی کر رہے ہیں نا کہ کس طرح سے, ویسے بھی دیکھیں رمضان کے اندر جو وہ سوال کرنا چاہ رہے تھے, میں تھوڑا سا اسے ایکسپلین کر دیتی ہوں, شاید انہوں نے ویٹ اتنا کر لیا کہ وہ اپنے سوال کو مینشن نہیں کر سکے صحیح طور سے. جیسے رمضان المبارک آتے ہیں, پھر پانی کا استعمال کووڈ-19 میں زیادہ کہا جاتا ہے, اور پھر روزے کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس میں کم استعمال کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ جب یعنی سینیٹائزر ہے ساتھ میں تو وضو کے لیے معلوم کر رہے تھے. یہ تو خیر ایک اسلامی چیز ہو جاتی ہے. آپ ہیلتھ کے حوالے سے بتائیں کیا کر بات کریں کہ جیسے بات کریں کہ ہم ساری عبادت اپنی رکھیں ان شاء اللہ, ویسے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, بہت سارے SOPs ہیں, آپ وہ کنٹینیو رکھیں, ہر چیز اس میں کوئی وہ نہیں ہے, بس اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. جیسے اگر آپ افطاری جب ہم کریں گے تو اس میں ذرا لائٹ کھانا رکھیں. دیکھیں وہ آئلنگ, ہم کیونکہ آپ پتہ ہے پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, سب آئلی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں, تو لوگ تھوڑا سا ضروری ہے, یہ میں کہتا ہوں رمضان کی رونق ہے, سب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں, لائٹ کم کھائیں. لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب رمضان آتے ہیں تو ہمارے تو خاص طور پہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہماری روایات کے اندر سب سے بڑا یہ ہے کہ ماں کے ہاتھ کے پکوڑے. بالکل, روایات اپنی صحت بھی دیکھنی ہے جب یہ جو بات کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارے جب ہم ایز اے ڈاکٹر جب ہم دیکھتے ہیں, جب پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو سب کے کولیسٹرول بڑے ہوتے ہیں, سب کے HbA1c1 ڈائبٹیز بڑی ہوتی ہے, تو بیلنس دیکھیں صحت بہت ہے. صحت کوالٹی کی بات آ گئی نا ڈاکٹر صاحب, پہلے اور اب میں فرق آ گیا چیز. صحت ہے تو بہت سب کچھ ہے. آپ گھر کا کھانا کھائیں, سب کچھ اپنے گھر میں لیں, کیونکہ یو ڈونٹ, ابھی کتنی گرمی ہے, اب جو کھانے جو سٹورز ہیں باہر پہ جو کھانے بنا رہے ہوتے ہیں, جو آپ پتہ ہے وہ کب سے شروع کرتے ہیں بنانا, صحیح ہے 2 بجے سے 3 بجے سے, یا صبح سے جب سے وہ شروع کر رہے ہوتے ہیں. اتنی گرمی میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ صحیح رہ سکے, چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں, اور وہ آپ باہر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایز اے ڈاکٹر تو میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ باہر کا کھانا کھائیں. اچھا دیکھیں, میں تو بے روزگاری پہ بات کر رہی تھی نا, میں تو یہ کہوں گی کہ بیلنس چلے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتی تھی, لیکن ریحان صاحب بھی موجود ہیں, آپ اسے کمپلیٹ کر لیں, پھر میں ذرا شاپنگ پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ دیکھیں ہمیں بزنس سب چیزیں رکھنی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بہت ڈسٹریس میں لوگ ہیں, بہت ڈپریس ہیں, پرابلمس ہیں کووڈ کے ساتھ. لیکن دیکھیں میں ایک جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو بات ہے کہ ایک بزنس اگر نہیں ہے, حلال طریقے سے کوئی دوسرا بزنس بھی کر سکتا ہے انسان. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ بہت ٹاپ سیٹ پہ تھے تو آپ چھوٹے کام میں آپ شرمانے شروع ہو جائیں. لیکن کچھ ٹائم ہے, یہ گزر جانا ہے. کام کی بات ہے, جیسے فوڈ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں کوالٹی پر بھی دھیان دیا جا سکتا ہے. دیکھیں میں تو بڑا اب ایکسپائری چیزیں ہیں, آپ یو ڈونٹ نو, میں نے یہی کہا کہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں, بہت ساری اچھی جگہ پہ آپ کھا سکتے ہیں, ادھر ہائیجین ہے, ادھر پورے ان کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ جی آج چیز بنی ہے 2 دن میں ایکسپائر ہو جائے گی, وہ سب چیزیں ہیں. تو اپنی صحت کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کیا چیزیں ہیں. اور ظاہری بات ہے جو بھی آپ کرونا سے افیکٹ ہوئے ہیں, لیکن یہ کچھ ٹائم میں جو گزر جانا ہے, اپنے دماغ میں آپ کو یہ رکھیں کہ جی ٹائم میں گزر جائے گا. صحت اپنی ہے تو سب کچھ ہے. آپ کی صحت, کیونکہ پوسٹ اس کے سمٹمز بھی ہیں بہت ساری چیزوں میں, تو آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے, تھوڑا سا ٹائم گزارنا ہے. جان ہے تو جہان ہے, جہاں ہے تو جہان ہے, تھوڑے سے خرچے کم کر لیں, اپنے آپ کو نا اکارڈنگ ٹو سچویشن چینج کریں. دیکھیں اگر آپ میں نے وہی بات کی, اگر آپ سوچیں گے جی میں نے وہی 20,000 کا سوٹ پہننا ہے, میری کلاس وہی ہے, میں نے وہی پہننا ہے, تو پھر آپ پرابلمس میں آئیں گے. پھر جیسے آپ لوگ موٹیویشنل اسپیکرز بیٹھے ہیں, وہ اور اس میں ایکسپلین کریں گے, آپ سستا سوٹ لے لیں, صحیح ہے. ضرور ابھی حالات کے ساتھ دیکھیں, یہ تو پھر ڈاکٹر صاحب وہی بات آ گئی. ہمارے ناظرین بھی اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں. میں اس کے لیے کہوں گی کہ رمضان کی جب ہم بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہمارے پاس قرآن پاک جیسی کتاب اتاری گئی, تو اس میں ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ انکساری کی بھی تو ہدایت دی گئی ہے. تو یہ تو اس میں آ گیا, لیکن ہم اس چیز کے اوپر ریحان صاحب خاموش بیٹھے ہوئے. میں اپنی بات کروں, جیسے آپ این جی اوز کی بات کری, دیکھیں این جی اوز ہمارے کراچی میں اگر کراچی کی بات کروں, جتنا پیسہ این جی اوز دیا جاتا ہے, جتنی آپ دیکھیں ہر جگہ آپ کو رش لگے گا, ہر جگہ کھانا کھلا رہے ہیں. ہماری اب پرابلم یہ ہے, پوری دنیا میں اتنی زکوٰۃ یا اتنی پیسے کہیں نہیں دیے جاتے جتنی این جی اوز ہمارا کام کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں پرابلم یہ, ہمیں آرگنائز نہیں ہے. اگر کھانا کھلا رہے ہیں تو سب کھانا کھلا رہے ہیں, وہ ڈائریکشن کی کمی آ گئی ہے. یہ ایک ہمیں اسٹیپ لینا پڑے گا. بہت سارے ایسے ہاسپٹل ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ علاج کر رہے ہیں, تو بہت سارے اچھے لوگ ہیں کہ جو میرے ساتھ ٹیم ہے جو بالکل فری NICU کا علاج کر رہی ہے, تو انڈس کام کر رہے ہیں, SAOT کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل, یعنی ہمیں اس چیز کی جو ینگسٹر ہیں ان کو تھوڑا ہمیں بس کرنا ہے کہ جی وہ ایک ڈائریکشن میں آ جائیں, اور باقی پھر آپ ان سے پوچھیں. اچھا ریحان صاحب, یہاں پہ ایک ٹریک پہ چیز چل رہی تھی, میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ مداخلہ, تو بالکل بے شک میں یہی چاہوں گی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فوڈ کی اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی نا, تو ایجپشن جو نیشنلٹیز ہیں, جو لوگ ہیں, یہ پاکستان کے کھانے سے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں. وہاں مجھے ایک فرینڈ نے بڑی اچھی بات کہی, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کوزے میں بند کر دیا. تو انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ پاکستانی لوگ جو ہیں نا, وہ کھانا آئل میں بناتے ہیں, اور ہم کھانا آئل